اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیشان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ مل کر پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار یار مزار، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی رونق اور شان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کو اس آیت مقدسہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور وہ جو جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور سچ لانے والے سے جو ذات مراد ہے وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے، اس سے مراد خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات، جو شانیں اور جو عظمتیں انبیاء کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں، آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان و عظمت نہیں عطا فرمائی۔ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا پہلا مرتبہ اور شان اور مقام ہے تو وہ ایک ہی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے مقام سے اوپر مقام کسی کا نہیں سوائے انبیاء کے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، کسی کی عظمت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ میں سب سے پہلی عظمت اور سب سے زیادہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، جس کی وجہ سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور القابات میں صدیق اور عتیق کہا جاتا ہے آپ کو۔ آپ کے والد محترم عثمان، اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ ہے، کنیت ان کی ہے ام الخیر۔
یہ کن کا گھرانہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے شرک سے، شراب نوشی سے، بت پرستی سے پاک تھے اور صاف تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بتوں کو اپنا خدا نہیں سمجھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور اپنے سر کو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکایا۔ زمانہ جاہلیت سے اس وقت سے لے کر فرمایا کہ حتیٰ کہ یہاں تک جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں آئے تو میں جب بتوں کے پاس جایا کرتی تھی، بت کو سجدہ کیا کرتی تھی، تو یہ میرا بچہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ مجھے روک رہا ہو بتوں کے آگے جھکنے سے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ نے زمانہ جاہلیت سے پہلے نہ کوئی شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا نہ بت پرستی کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ یمن میں تجارت کیا کرتے تھے، آپ یمن میں تجارت کے لیے گئے تو وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی تمام لوگوں کے گھروں میں گئی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، تمام مکہ کے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے گھروں میں اس چاند کی روشنی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس چاند کی روشنی تمام کے گھروں میں تو گئی، لیکن میری گود میں وہ چاند خود بخود آ گیا۔ میری گود میں وہ چاند آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس وقت کا جو راہب تھا، یمن کا بہت بڑا راہب جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا اور جا کر میں اس کے بعد جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو اس نے آتے ہی پوچھا، راہب نے آتے ہی پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا تم قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا جی ہاں حضور، میں بنو قریش سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم تمیم سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں بنو تمیم سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا ذرا اپنے جسم سے کپڑا اٹھا کر تو دکھا۔ تو آپ نے فرمایا حضور خیریت، میں تو آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، آپ نے مجھے پہلے سے بتا دیا کہ مکے کے رہنے والے ہو۔ جی ہاں مکے کے رہنے والا ہوں۔ قریش سے تعلق ہے؟ جی ہاں قریش سے تعلق ہے۔ اور فرمایا کہ بنو تمیم سے بھی تعلق ہے؟ جی ہاں ان سے بھی تعلق ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو نشانیاں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری تیرے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری تیرے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اب ایک نشانی رہتی ہے، ذرا پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ کیا حضور وہ کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے ناف کے نیچے تل ہوگا، میں وہ تل دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو راہب کیا دیکھتا ہے؟ وہ تل موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والے تمہیں مبارک ہو، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تمام نبیوں کا آخری نبی جب تشریف لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یار اور دوست فرمایا کہ ابوبکر صدیق تجھے بنائے گا، اس کا خلیفہ، اس کا دوست، اس کا رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چنا ہے، تو تمہیں مبارک ہو۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل مانے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے مفتری والی سزا دوں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس امت میں اگر کسی کا مرتبہ ہے نبیوں کے بعد، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس امت کے اندر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے نبیوں کے بعد، فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو جب ہی تو شاعر کہتے ہیں کہ بعد نبیوں کے افضل ہوا مرتبہ اور مصطفیٰ کی رفاقت کا صحرا سجا،
سارے اصحاب میں جن کا رتبہ بڑا اور اس کی شرف قدامت کی کیا بات ہے؟ تو کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ ان کی شرف قدامت کی کیا بات ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے، کچھ عمر بڑی ہوئی، تو آپ کے والد صاحب ہاتھ پکڑ کے لے گئے بت خانے کے اندر۔ بت خانے کے اندر لے کر گئے تو آپ کو وہاں اندر کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، جو کچھ بھی مانگنا ہو نا، ان سے مانگو، یہ ہمارے خدا ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہو ان سے مانگو، یہ ہمارے خدا ہیں۔ اب وہ جو آپ کے والد صاحب تھے وہ باہر چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بچپنا ہے، آپ بت کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں بے گھر ہوں، مجھے گھر دے۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ وہ تو بت ہے، بت کیا جواب دے پائے گا؟ جب آپ نے یہ بات کہی تو جواب نہ ملا، آپ نے پتھر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا ہے تو بچ کر دکھا، اگر خدا ہے تو بچ کر دکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پتھر مارا تو فرمایا کہ وہ جو بت تھا اوندے منہ گرا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ باہر جو باپ کھڑا تھا اندر دوڑ کے آیا، کیا ہو گیا؟ کیا دیکھتا ہے کہ فرمایا کہ بت سامنے پڑا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہوا پڑا ہے۔ اب باپ کو غصہ آیا، منہ پر تماچا مارتے ہوئے فرمایا کہ گھر میں لے کر گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں کہ بچے کو سمجھا، آج اس نے بت کے ساتھ کیا کیا ہے، اسے ذرا سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ، اس نے مجھے نہیں جھکنے دیا تو یہ خود کیسے جھکے گا؟ اس نے مجھے نہیں جھکنے دیا جب میرے پیٹ میں تھا، مجھے نہیں جھکنے دیا تو یہ خود کہاں سے جھکے گا؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ رب جس کو اپنے نبی کے لیے چنتا ہے نا، رب اپنے نبی کے رفیق اور دوست کو چنتا ہے تو فرمایا کہ وہ چنا ہوا دوست کوئی عام نہیں ہوتا، وہ چنا ہوا دوست بھی ہے، کیونکہ کملے والا جب خاص ہے تو دوست بھی خاص چنا جاتا ہے۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق بھی دوست چننا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا جو دوست چنا ہے، جو رفیق چنا ہے، فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ چار پشتیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ فرمایا کہ والد صحابی، والد صحابی، والدہ صحابی، اور فرمایا کہ خود صحابی، اور بیٹے صحابی، پوتے بھی صحابی ہیں۔ والد صحابی اور والدہ بھی صحابی، فرمایا کہ خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتے بھی صحابی۔ تو ان کے مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ یہ سنی شیعہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے کہ دمادم مسجد قلندر صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر۔ اب حدیث طیبہ سنیے۔ حضور عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی بھی ہیں۔ یہ چاروں ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ چاروں ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر موجود ہوئی تو وہ پہاڑ جھومنے لگا خوشی کے اندر۔ حضور علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے تو ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں؟ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں؟ وہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے دو شہید ہیں، کیونکہ ترتیب کو مد نظر رکھنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے تو ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اب آئیے قرآن پاک کی طرف۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث طیبہ رکھی، احادیث کے اندر آپ نے ترتیب دیکھی، حدیث کے اندر آپ نے ترتیب دیکھی کہ سب سے پہلے جو ذکر ہوا وہ نبی کا ہوا، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی مولا کے ناصر خدا کرم اللہ کریم کا ذکر ہوا۔ اب یہ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیت مقدسہ کے اندر بھی ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے رکھی۔ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین،
نبی کا آیا والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ انبیاء کے بعد جو مرتبہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بات بیان کی جائے تو کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں، بھائی کیوں چڑھتے ہو؟ اب ان کو چڑ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کچھ تو ایسے ہیں عقل کے اندے ایسے ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردان کی ذات پر بھونکتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر بھونکتے ہیں، تو ہم ان کو فقط یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم سنی گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ گھر والے کیا ہے؟ اہل بیت ہیں، در والے صحابہ ہیں، در والے صحابہ کرام رضوان ہیں۔ تو صحابہ کا بھی ادب کیجئے، اہل بیت کا بھی ادب کیجئے۔ اگر آپ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے یہ بتائیں تاریخ بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے؟ تاریخ بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے؟ قرآن بڑا ہے، قرآن کا فیصلہ بڑا ہے۔ بھائی جو اگر کوئی تاریخ نہ مانے تو وہ کافر نہیں، کوئی اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ بھائی تو نے تو تاریخ کی بات تیرے سامنے رکھی گی تو نے انکار کر دیا تو کافر ہو گیا، نہیں۔ اگر کوئی قرآن کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، تاریخ کا منکر کافر نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ آپ اس وقت دیکھیں، پہلے قرآن دیکھیں، پھر حدیث دیکھیں، پھر تاریخ دیکھیں، تو فرمایا کہ صدیق اکبر کی شان اور عظمت پھر تمہیں پتہ چلے گی۔ اگر آپ پہلے تاریخ دیکھیں گے پھر صدیق اکبر کی شان تمہیں عظمت پتہ نہیں چلے گی، پھر کبھی ڈاواں ڈول ہوتے رہو گے، پھر تم ڈاواں ڈول ہوتے رہو گے۔ اگر صدیق کا مقام سمجھنا ہے، صدیق کے مرتبے کو دیکھنا ہے تو پہلے قرآن کو دیکھیں، قرآن کے آئینے کے ذریعے سے دیکھیں، وہ فرمایا کہ اس کے بعد حدیث کو دیکھیں، حدیث کے بعد فرمایا کہ پھر تاریخ کو دیکھیں، صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ تمہیں پتہ چلے گا اللہ نے کیسا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو آپ قرآن سے پوچھئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اگر تاریخ سے دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا، قرآن کے آئینے سے دیکھیں تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو فرمایا کہ کچھ منہ چڑ جاتے ہیں، کسی کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اس طرح بات ہے یا یہ بات ہے، تو فرمایا کہ یہاں پر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک شعر لکھا، فرمایا کہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں۔ اگر تیرے بگڑنے سے، تیری بکواس کرنے سے ان کے مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں تو دنیا میں اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے اور جہنم بنا چکا ہے، آخرت میں بھی تیرے لیے جہنم ہے اور تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہاں اگر مقام و مرتبہ دیکھنا ہے قرآن سے دیکھیں تو پھر صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ تمہیں پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو آپ کو بیچا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دو جہاں وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اگر تم میں سے کوئی جا کر امیہ سے بلال کو خرید لے تو کتنی ہی اچھی بات ہوگی، کتنی ہی اچھی بات ہوگی۔ جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ساتھ، فرمایا کہ جب کوئی بھی خریدنے کے لیے جائے نا وہ میرا حصہ ضرور ملا لے، میرا بھی حصہ اس میں ضرور ملا لے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور آپ اس طرف گئے۔ امیہ معمول کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے۔ تو آپ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ اتنا ظلم نہ کرو، کیوں اتنا ظلم کرتے ہو اس بیچارے پر، کیوں اتنا ظلم کرتے ہو اس بیچارے پر؟ ابو امیہ کہنے لگا اتنا بھی ترس آتا ہے، زیادہ ترس آ رہا ہے تو آزاد کروا لو، خرید کیوں نہیں لیتے؟
آپ نے دل میں فرمایا کہ میں آیا ہی اس لیے تھا، میں تو آیا ہی اس لیے تھا، میں اس کو خریدنے ہی آیا تھا۔ تو فرمایا کیا میں خریدنے آیا ہوں، بتا کیا لینا چاہتا ہے؟ اب اس نے کہا کہ خریدنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ بھئی اتنے دینار لوں گا، 5 دینار لوں گا، ایک مثال کے طور پر۔ اس نے کہا 5 دینار لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ڈن ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یار یہ غلام جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں اور جس کی نہ صورت ہے، بظاہر صورت فرمایا کہ کالا ہے رنگ کا، اور اس کو خریدنے کے لیے 5 دینار دے رہا ہے، شاید کہ دال میں کالا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں، اب بات سے مکر گیا، کافر تھا مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو بات سے نہیں، اب کافر تھا، اس نے وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں 5 کا نہیں 10 کا دوں گا، 10 دینار کا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے ہی خریدنے تھے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں 10 کا لینے کے لیے تیار ہوں، ڈن ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو 10 کے لیے بھی لینے بھی تیار ہو گیا، اس کے اندر کوئی راز ہے، غلام اتنے کا نہیں، 1-2 دینار کا غلام ہے، یہ تو 10 دینے کے لیے تیار ہو گیا، اس کے اندر کوئی راز ہو سکتا ہے۔ کہ ابو بکر 5 کا بھی نہیں دوں گا، 10 کا بھی نہیں دوں گا، 100 لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ 100 لینے کے لیے تیار ہے، فرمایا کہ ڈن ہے، غلام آزاد کر۔ ڈن ہو گیا، غلام آزاد کر۔ جب اس نے دیکھا یار اس غلام کے بدلے میں جو 2-3 دینار کا ہے 100 دینے کے لیے تیار ہے، اب وہ بات سے پھر مکرا، کافر تھا منافق تھا، بات سے پھر مکرا، کہا 100 بھی نہیں، اتنے لوں گا، اور اتنے کے ساتھ اتنے غلام بھی لوں گا۔ 100 سے بھی زیادہ بڑھا ہے، اس نے کہا اتنے لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے غلام بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ غلام بھی دیے، اتنا مال بھی دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کروایا۔ آزاد کرانے کے بعد اب بلال حبشی کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے سے امیہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر میں تو بڑا ذہین سمجھتا تھا تجھے، میں تو بڑا ذہین سمجھتا تھا کہ بڑی ہی تجارت کے حوالے سے آپ کی ذہانت مشہور تھی، بہت بڑے تاجر آپ مشہور تھے، لیکن آج آپ کی عقل کہاں گئی؟ آپ نے 1-2 دینار کا جو غلام تھا اتنے ہزاروں میں لے لیا، ایسا کیا کمال تھا؟ آج ذہانت کہاں چلی گئی تھی؟ آج تیری تجارت کیوں نہیں کام آئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجارت ٹھیک کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز فرمایا کہ کیسی ہے۔ فرمایا کہ میں نے سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہے۔ فرمایا کہ کیسا سوچ سمجھ کے؟ غلام بھی دیے ہیں اور اتنا سارا مال بھی دیا ہے، جو غلام تو لے کر جا رہا ہے یہ تو 2-3 دینار کا ہے، شکل کا بھی کالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں میں اپنے لیے جنت کی ٹکٹ خرید کے جا رہا ہوں، تجھے پتہ نہیں میں اپنے لیے جنت کی ٹکٹ خرید کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خرید کر گئے تو کس کے کہنے پر؟ فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر۔ کیوں کہ صحابہ چاہتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے کوئی الفاظ نکلتے تو صحابہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو قربان کر کے فرمایا کہ اس پر فوراً عمل کیا کرتے تھے، اس پر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کے حوالے سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا لقد سمع اللہ قول الذی قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ آیت مقدسہ، اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے لقد سمع اللہ، کہ اللہ نے سن لیا، قول الذی، ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کی بات کو سن لیا اللہ نے۔ کیا سنا؟ کہ قالوا ان اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر، معاذ اللہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو وہاں پر منافقین جمع تھے۔ منافقین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلال آیا، آپ کو جلال آیا، آپ نے جا کر اس کے منہ پر تماشا مارا، تماشا مارا۔ آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اگر یہ زبان سے الفاظ کہے تو گردن اڑا دوں گا، دوبارہ اگر یہ الفاظ کہے تو گردن اڑا دوں گا۔ تو فرمایا کہ اب ان کے پاس جب تماشا مارا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، منافقین پہنچ گئے۔ اب کہنے لگے کہ حضور ابوبکر نے مجھے تماشا مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، ابوبکر نے مجھے مارا، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، ہم تو دین کی باتیں کر رہے تھے، ابوبکر نے بلا وجہ مجھے تماشا مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کہ کوئی گواہ؟ اب وہ منافقین تھے، انہوں نے ایک کو بلا لیا، دوسرے کو بلا لیا، تیسرے کو بلا لیا، یہ ہمارے گواہ ہیں۔
کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم دین کی باتیں کر رہے تھے، ابو بکر نے میرے منہ پر تماچا مار دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے تماچا مارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں مارا۔ فرمایا کہ کس لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، انہوں نے یہ بکواس کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گواہ؟ ابو بکر کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی بھی نہ تھا، اس وقت کوئی بھی نہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے اس پر تماچا مارا ہے ان کو۔ فرمایا کہ کوئی گواہ نہیں، قریب ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا کہ جا جبریل، آج میرے صدیق کی صداقت پر حرف آ رہا ہے کہ جا آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گواہی جو ہے، فرمایا کہ جا جبریل تو دے۔ فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم صدیق سچ کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذی قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے میں نے خود سنی ہے ان کی بکواس کو، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ جو تھا ابو بکر کے حق میں کر دیا۔ فرمایا کہ میرا صدیق کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا صدیق کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو فرمایا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ جن کی ذات اور جن کی صداقت پر اگر کوئی حرف آنا ہے تو رب کو بھی گوارا نہیں، رب جبریل امین کو بھیج کر فرمایا کہ انصاف اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں کر دیتا ہے۔ صدیق کی صداقت پر اگر حرف آیا تو رب کو گوارا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات مقدسہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو، تمام صحابہ کرام رضوان کی شان اور